الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال آدم عليه السلام: لما رأيت خوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ شعر میں فارسی کے الفاظ ہے تو ہی میں پڑھنا، اردو کا لفظ تو ہی میں پڑھنا، یہاں پر تو ہی ہے، یعنی آپ اکیلے ہی گزر گئے اللہ کے پاس، یہ معنی تھا اس کا. تو ہی بعد خدا تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، اللہ کے بعد بزرگ ہستی آپ ہی کی ہے. اور پھر حضرت حسان ابن ثابت نے کیا فرمایا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، ہمارے سنت زندہ باد، نعرہ حیدری، حضرت حسان بن ثابت نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، اور آپ سے حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا. اب یہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے، کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا پھر کے دیکھے پھر یہ بات کیسا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا حضور کا حسن دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور یا رسول اللہ، آپ سے حسین اور جمیل کسی ماں نے کسی بچے کو پیدا نہیں کیا. یہ ہے. تو پھر جب حسان بن ثابت نے یہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو ولادت سے لے کر یہ اشعار کہنے کے وقت تک رسول اللہ کی صفات، رسول اللہ کا حسن و جمال جب انہوں نے دیکھا تو یہ کہا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا تھا: یا رسول اللہ، میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا، آپ جب جھولے میں تھے تو آپ جدھر جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر ادھر جاتا تھا. یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کہیں ایسے واقعات ہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا: ہاں عبداللہ ابن عباس سنو، میں جدھر اشارے کرتا
رسول اللہ کا رونا کس کے لیے تھا؟ تو آئیے پوچھتے ہیں تدفین کے وقت حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے، جب انہوں نے کان خرید کر کے سنا تو حضور فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہ دعا ساری امت کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے بھی ہے؟ ارے ان کے لیے بھی ہے جو حوض کوثر پر سے ہٹا دیا جائے گا۔ کچھ نام کے مسلمان حوض کوثر پر آئیں گے، وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، فرشتے جب ہٹا دیں گے تو رسول اللہ کہیں گے اسے کا لفظ آیا، صحابی نہیں، اسے یہ تو میرے صحابہ جیسے ہیں۔ کیا صحابی ہوتے ہوئے حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا؟ نہیں۔ ارے صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر ہم کیسے جائیں گے؟ سوال ہے نا۔ تو پھر فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے؟ یعنی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ہٹانے کی وجہ، اب پھر جب جانتے ہیں تو آقا کریم نے پوچھا کیوں؟ تو آج ہمارے کو یہ بات معلوم ہونے کے لیے آقا نے فرشتوں سے پوچھا اور فرشتوں نے آقا کے علم کی گواہی دی۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا کیا؟ آج کیا کر رہے؟ آج پوچھ رہے میلاد منانا کہاں ہے، بچے کی برتھ ڈے منانا اس کے پاس ہے، حضور کی میلاد منانا نہیں ہے۔ میرا اپنا طریقہ ہے میرا، میں بچوں کی بھی برتھ ڈے جتنے برتھ ڈے بولا سو مناتا ہوں، مگر کب 12 ربیع الاول کے دن حضور کی میلاد کے بعد۔ سیدھی بات ہے، نہیں مناتے بولتے بچے ناراض ہو جاتے۔ ہمارے کلاس میٹس برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں، بچہ سوچتا بابا پکوڑے تو نہیں ہو گئے، وہ ذہن نہیں بننا اس سے پہلے۔ چلیے موضوع کی طرف۔ پھر حضرت حسان بن ثابت نے آخری شعر میں کیا فرمایا معلوم؟ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ کی اللہ نے ایسی تخلیق فرمائی جیسا آپ چاہتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر خدا کہتا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو پھر یہ آج کے بدبخت بولتے اللہ ذکر بلند کیا۔ ارے اللہ کیوں کیا؟ اللہ رسول اللہ کے لیے ذکر کو بلند کیا۔ آئیے آیت کی طرف۔ آیت کہہ رہی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، اے میرے محبوب یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ خسارہ کر لیے اپنی جانوں کا، وہم لا یؤمنون، اور انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ تو حضور کی آمد سے پہلے حضور کو یہودی ایسے جانتے تھے جیسا اپنے بچوں کی پہچان رکھیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن سلام سے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اوصاف اپنی کتابوں میں اس قدر واضح طور پر پڑھے تھے جو ہم کو یاد ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ، میری عورت اس میں کچھ گڑبڑی کر دی۔ یہ ڈاؤٹ ہے ہمارے کو، کری نہیں کری گڑبڑی،
بچہ میرے سے چینی ہے، یہ بات کا یقین نہیں ہے، مگر یہ بات کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کی یہ صفات ہے، یہ ان کی شان اللہ نے کتابوں میں بیان کی ہے۔ اور یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی مدینہ شریف میں آئے، اور ایک بات سنیا، مکے میں نفاق نہیں تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ مکے میں یا تو کفر تھا اور شرک تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ منافقت معلوم ہوتی ہے مدینے میں، کیونکہ وہاں پہ یہودی بسے ہوئے تھے، حضور کی آمد کے انتظار میں وہ قبیلے آگے بس گئے تھے یہودیوں کے، ان لوگوں نے نفاق پیدا کیا، وہاں سے منافقت شروع ہوئی۔ تو دو یہودی آپس میں کہنے لگے چلو اگر یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تو ساتھی یہودی بولتا تم کو نبی آخر الزمان مت بولو، اگر یہ سنیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھو تو معلوم یہ ہوا، یہاں پر نقطے جیسا میں بتاتا ہوں آپ کی گفتگو میں، یہاں پہ یہ نقطہ نکلتا ہے جو نبی کی شان و عظمت کو پسند نہیں کرتا یا شان و عظمت بیان کرنے والے کو کہتا کہ یہ شان بیان مت کرو، گھٹاؤ شان، تو یہ عادت ہے یہودیوں کی۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اختلاف نہیں کر سکتے میری بات کا۔ وہ یہودی بولنے لگا کہ تم ان کو نبی آخر الزمان مت بولو، انہوں خوش ہو جائیں گے۔ آگے حضور کے پاس آگے پوچھنے لگے یا محمد، یہودی یا محمد بولتے تھے، صحابہ یا رسول اللہ صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے، اور بعض موقعوں پر جب حضور کسی کو آواز دیتے تو وہ یہ کہتے کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اور بعض موقعوں پر صحابہ کہتے فداک بأبی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ پر میرے ماں اور میرے باپ کو قربان کر دوں۔ یہ تھے صحابہ۔ تو آگے پوچھنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عظمت عطا کی تھی اس کی 9 نشانیاں بتائیے کیا ہے؟ حضور نے پہلی وہ بیان کی جو ان کے علم میں پہلی تھی، دوسری تیسری 9ویں جو بیان کرے تو دونوں آگے بڑھ کر حضور کے تلووں کو بوسہ دیے، حضور کے تلووں کو بوسہ دیے، بوسہ دے کے کہنے لگے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آؤ پھر ایمان لے آؤ، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہنے لگے اگر ہماری قوم کو معلوم ہو جائے کہ ہم ایمان لائے تو ہماری قوم ہم کو زندہ نہیں چھوڑے۔ اور پھر جب اہل مکہ ہجرت سے پہلے، اہل مکہ جب مدینے سے ہوتے ہوئے بیت المقدس یا شام کی طرف جاتے سفر تجارت میں، تو یہ مدینے کے یہودی ان کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر کرتے تھے، اے مشرکو، اے کافرو، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے نا، حضور کی آمد سے پہلے یہ اہل کتاب تھے، ٹارچر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا خون خرابہ کریں گے، یہ ڈراتے تھے۔ جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت معاذ بن جبل اور بشر بن برا رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ مدینے میں یہودیوں سے بولے اے یہودیوں، جس نبی کا نام لے کر تم لوگ ڈراتے تھے وہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی سے اعلان نبوت کر چکے ہیں، آؤ ایمان لے آؤ۔ اسی شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ جو ہے اللہ کے پاس دعا کرتے تھے جب مقابلہ ہوتا مشرکوں سے، اے اللہ ہماری مدد فرما اس
نبی آخر الزمان کے جو آنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے پاس دعا کرتے اور اللہ کی مدد آتی تھی. تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب کفر کیے، انکار کرے، تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، جھوٹوں کو اللہ کی لعنت. تو حضور کی آمد سے پہلے سارا عالم یہ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. یہی نہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا. حضرت عبداللہ ابن سلام وہ یہودی تھے جو مدینے میں منتظر تھے حضور کی آمد کے، اور وہ ایمان لا لیے. آپ صحابی رسول ہیں. جب آپ ایمان لائے تو حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ یہودیوں سے میرے بارے میں پوچھیے. تو جب یہودی آئے تو حضور پوچھے کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے نزدیک کیسے شخص ہیں؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ بڑے باعزت گھرانے والے باعزت بیٹے ہیں، سو تعریف کرے. حضور فرمایا ایسا انہوں نے ایمان لا دیے. تو جتنی تعریف کرے تھے اتنی برائی پکے گئے، برائی بھوکتے گئے، پکے گئے گھروں میں، برائی کر کے گئے نیبروں میں ہوتی ہوگی. تو وہ یہودی یہ تھے. تو یہودیوں کی حالت یہ تھی کئی معاملوں میں، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے حضور کی شان اور صفات، تو آتے پرکھتے تھے اور پھر دوسروں سے صفات بیان کرتے تھے. جب صحابہ پوچھتے آؤ ایمان لاؤ تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کے اندر کینہ تھا حضور سے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ سے ختم نبوت آئے گی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے جب ختم نبوت ہوئی تو ان کو حضور کی ذات مبارکہ سے حسد ہو گیا. آئیے اس جلسے کا ایک میسیج ہوتا ہے، ہر سال ہم ایک میسیج دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھ لیا تم نے اپنے باپ دادا نانا سب کے بڑے تعریفیں کرے، کیا میرے محبوب کے آبا و اجداد کا بھی نام لیا، تو پھر ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ تو آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 آبا و اجداد کے نام پڑھ کے سناؤں گا. آپ بھی آہستہ سے ریپیٹ کر لیجئے تاکہ روز قیامت ایک جواب بن پڑے. یا رسول اللہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت نے ایک جلسہ مسجد رحمت للعالمین میں منعقد کیا تھا. وہاں ہم نے آپ کے محبوب کے آبا و اجداد کے نام کا ذکر کیا تھا. یہ نام ایسے بابرکت نام ہے، مشکلوں میں اگر ان ناموں کا واسطہ کیا جائے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبا و اجداد پہ ناز بھی تھا، ناز بھی تھا حضور کو. جب تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ کل اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے ہر دن ایک نئی آیت اور ایک نیا تفسیر و بیان ہو. تو آج کا موضوع تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو پھر جنگ بدر کی صبح جب حضور بدر کے میدان کی طرف سواری پر جانے لگے، یہ پاکٹ لے لو، جانے لگے تو حضور صحابہ سے فرمانے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اشعار پڑھنے لگے، اے لوگوں میں ایسا نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا. کذب کی تعریف کر میں بتا دیا، لفظی ترجمے کر کے گمراہی کی طرف جاتے، مرادی ترجمہ لینا بعض جگہ. یہاں پہ کیا ہے؟ انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. یہ ترجمہ نہیں کرنا یا لفظی ترجمہ بے ادبی ہوتی. نبی کے ساتھ جھوٹ کا لفظ، ارے آقا کریم نے کہا وہ عربی کا معیار ہے، تو پھر اردو کا معیار کیا ہے؟ اردو کا معیار یہ ہے کہ میں وہ نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا. بھائی جھوٹ بولا، بولے چھوڑا
بھائی جھوٹ بولا. بولے میاں تم جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بولو, اللہ سے ڈرو. بڑا بھائی بولا بڑے بھائی آپ جھوٹ بولے, بے ادبی ہے. بابا کو بولتے بابا آپ جھوٹ بولے بولتے نہیں بولتے نا, تو پھر کیا بولنا چاہیے؟ نہیں بابا آپ خلاف واقعہ بول رہے, خلاف واقعہ بول رہے. ادب بھی رہ گیا اور اپنی بات بھی ہو گئی. اردو اتنی وسیع ہے اور سب زبانوں کی زبان عربی ہے جو جنت میں چلے گی. ناز ہے ہم کو عربی پہ بھی اور اردو پہ بھی, الحمدللہ. آقا کریم فرمائے میں ایسا نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جبکہ آپ پوتے, جبکہ آپ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں, مگر آپ کو ناز ہوا میں ان کا بیٹا ہوں جو عبد المطلب ہے. کیونکہ آقا کریم نے ایک رات پہلے صحابہ کو لکیریں ڈال کے بتا دیے تھے یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں عتبہ گرے گا, شیبہ گرے گا. اب صحابہ کی تسلی کے لیے صبح میں آقا پھر فرما رہے کہ انا نبی لا کذب, اے میرے صحابیوں اطمینان رکھو, تمہاری خلت کا احساس مت کرو, میں نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے. تو اس موقع پہ جب آقا کریم نے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا تو پھر ایک موقع پہ آقا نے فرمایا اے صحابہ جانتے ہو میں کون؟ آقا فرمائے انا محمد. یہاں سے 22 نام ہے, یہاں سے 22 نام ہے جو روایت میں آئے. حضور فرماتے ہیں انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معاذ بن عدنان الى سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ. یہ دو نام ملا کے 24 نام ہوتے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عدنان کے درمیان میں 30 آبا و اجداد ہے جن کے نام کنفرم نہیں ہو سکے راویوں کو, جن راویوں کو ہم پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ایمان لانا ہے جیسا حضور نے جتنے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا, اللہ نے جتنے انبیاء اور رسولوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اب یہ لوگ بول دیے ہو سکتا فلاں کشن کوئی ہو اور نبیوں میں سے ہو سکتا, ارے تجھ ہو سکتا بول رہا, تیرے کچھ یقین نہیں ہے تو پھر دوسروں میں شک کیوں پیدا کر رہا. ہم ان کو اللہ کے رسول اور نبی مانتے ہیں جن کا ذکر اللہ نے کتاب میں کیا, جن کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے, اور جن کا ذکر صرف نبی یا رسول کہہ کے آیا ہے ان سب کو ہم مانتے ہیں. تو آئیے حاضرین محترم موضوع کی طرف. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایسے جانتے تھے جیسا اپنے بچوں کو. یہاں یہ بات پوری سمجھ نہیں آتی, اس کو تھوڑا انداز بدل کے بولنا پڑتا. ایسے جانتے تھے جیسے بچوں کو, تو دونوں پیرلل ہو گئے. کمپیریٹیو ڈگری میں اگر دیکھا جائے تو دونوں برابر ہو گئے نہیں. اس کا ادب کا ترجمہ یہ کریں گے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ اپنے بچوں کو جیسے جانتے تھے اس سے زیادہ حضور کو جانتے تھے. اگر ترجمہ ادھر سے پڑھے تو ادھورا, بعض چیزیں ادھر سے پڑھنی پڑتی ہیں. ادھر سے پڑھے ایسے جانتے تھے جیسا اپنے بچوں کو جانتے تھے. اس سے بہتر ایسا جیسا اپنے بچوں کو جانتے تھے اس سے زیادہ حضور کی معرفت ان کو حاصل تھی. یہ بات ہے. تو یہودی
تو آپ کو بڑی تکالیف دی جانے لگی، تو آپ سوچنے لگے کیوں نہ میں مکہ چھوڑ کر روم کی طرف چلا جاؤں۔ جب آپ روم چلے گئے، آپ اکیلے نہیں تھے، اور بھی اصحاب ساتھ تھے، آپ جب روم میں چلے گئے تو وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اہل مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، تو وہاں کا بادشاہ یا وہاں کا سردار ان سے کہنے لگا کہ 3 دن تک ان کی اچھی مہمان نوازی کرو۔ اس زمانے میں مہمان نوازی کرنا فرض تھا محلے والوں پر۔ آپ دیکھے ہوں گے وہ زمانہ بھی ہمارے بڑوں کا، گاؤں دیہات سے کوئی خاندان کے لوگ شہر کو آتے تو مرغی کاٹ کے ان کا استقبال کرتے، اور وہ مرغی اتنی بابرکت رہتی تھی گھر کے پورے لوگوں کو پسند آتی تھی۔ آج کی مرغی ایسی ہے ایک کو بھی کم پڑ۔ وہ زمانے کی نیتیں، اخلاص، اللہ ان نیتوں اور اخلاص کو ہمارے اندر بھی عطا کرے۔ دل سے مہمان نوازی ہوتی تھی۔ اور وہ جو واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ جب دیوار گرانے لگے تو خضر علیہ السلام جب دیوار گرانے لگے تو موسیٰ پوچھے یہ دیوار گر گئی تھی یا گری ہوئی دیوار کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے دلیل یہ بنائے کہ وہ لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرے، پھر ہم ان کی دیوار کو کیوں اٹھا دیں؟ تو بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا تھا اے موسیٰ، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گرنے کے بعد وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یہ بچے وہ خزانے سے یعنی ان کو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے میں دیوار کو اٹھا دیا ہوں تاکہ بچے وہ بلوغ کو جب پہنچیں گے تو وہ خزانہ ان کو ملے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو مہمان نوازی جب تھی، آج مہمان نوازی نہیں ہے، مگر جو سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے پہلے دن مہمان کو اچھا کھلانا، دوسرے دن اس سے ذرا کم، تیسرے دن آپ ہم جو کھاتے ہیں وہ کھلانا ہے۔ اور مہمان کو یہ بتا دیا گیا دیکھو پہلے دن اگر انہیں تمہاری اچھی خاطر تواضع کر رہا قبول کر لو، دوسرے دن اس سے کم ہے تو پہلا دن یاد مت دلاؤ، تیسرے دن پھر دوسرا دن یاد مت دلاؤ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں مہمان کو میزبانی سکھاتا ہے تو پھر مہمان کو بھی میزبان کا شکر کیسا ادا کرنا وہ بھی سکھاتا ہے۔ تو آئیے پھر بات سے بات نکلی تو ایک بات سنا دیتا ہوں وقت کا لحاظ رکھوں گا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ موجود ہے، ایک شخص مہمان آیا، آقا کریم نے فرمایا کون ہے آج اس مہمان کی مہمان نوازی کر لے۔ ایک صحابی وہ جو مہمان آئے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے اے زوجہ آج تیرے گھر اللہ اس کے رسول کا مہمان آیا ہے، جو مہمانی ہو سکتی وہ مہمانی اس کے ساتھ کر، میزبانی جو ہو سکتی وہ کر لے۔ زوجہ کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، میرے پاس سوائے بچوں کے خوراک کے اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں جو خوراک بچوں کی ہے وہ مہمان کو کھلا دیتے ہیں اور بچوں کو بہلا کر سلا دیتے ہیں۔ پھر کیا طے پایا؟ دونوں میں یہ بات طے پائی دیکھو تم جو کچھ ہے وہ لا کے ہم دونوں کے درمیان میں رکھنے کے بعد چراغ سدھارنے کے ارادے سے وہ چراغ کو اٹھا لینا، اندھیرے میں میں مہمان کو کھلا دوں گا میں بھوکا رہ جاؤں گا، اندھیرے میں مہمان کو میں کھلا دوں گا میں بھوکا رہ جاؤں گا تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ میزبان بھوکا رہ گیا اور میرے کو پیٹ بھر کھلا دیا۔ یہ ہو گیا، رات گزر گئی، جب صبح وہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیے تو رسول اللہ نے فرمایا اے صحابی تمہاری میزبانی کی اللہ نے قدر کی ہے، تم نے جو میزبانی کی ہے
تک یہ باتیں ہم سنتے تھے. آج میزبان اور مہمان فون کرا آ رہا ہوں بول کے گھر میں نہیں ہوں میں, نہیں تو پھر کچھ بھی ہلا, بیمار ہوں یا کس سے بھی نہیں مل رہا ہو ہلا. جب وہ مہمان گھر تک آ گیا کرسی سے نہیں اٹھتے. یہ میزبانی نہیں ہے, یہ میزبانی نہیں ہے. جب مہمان دروازے تک آ جائے تو ہمارے بڑے اگر کمزور ہیں, نہیں اٹھ سکتے, تو ہم میں جو بڑا ہے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا, بڑی محبت سے اور خوش دلی سے, خندہ پیشانی سے اس کو ملنا, اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر تک لانا, اس کو اچھی مقام میں بٹھانا, اور پھر اس کے ساتھ جو میزبانی ہو سکتی میزبانی کرنا. اور جانے کے ٹائم اپنے بچوں کو تربیت دینا, کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے مہمان کو دروازے تک پہنچاؤ. اگر خالہ آئی ہے بچی کو سکھانا بیٹے خالہ کو جا کے دروازے تک چھوڑ کے آؤ. بیٹی کو سکھانا پھوپھی آئی ہے تو بیٹے پھوپھی کو وہاں تک چھوڑ کے آؤ. دادا دادی نانی جو بھی ہے بچیوں کو سکھانا, پھر بچوں کو سکھانا بیٹے چاچا آئے ماما آئے دادا آئے جو بھی ہے دروازے تک چھوڑ کے آؤ, ان کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ. یہ جب تک ہم سکھاتے تھے یہ چیزیں باقی تھی. اور ایک چیز یاد رکھیے, اگر آزمانا ہے ہم کسی کے گھر گئے, وہ لوگ ہمارا ادب احترام رکھتے نہیں رکھتے, ہمارے سے محبت ہے نہیں ہے, اگر دیکھنا ہے سب جگہ ایسے نہیں ہوں گے. بعض لوگ محبت رہی تھی مگر ظاہر نہیں کرتے. آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں تو ہمارے کو بھی جواب دینا ہے میں بھی تمہارے سے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہوں. یہ ہے گھر ہوئے بچے سلام نہیں کرے, بچے سلامہ نہیں کرے, گھر کی عورتیں سلام نہیں کرے, سمجھ جانا. پھر کرنا کیا, گھر کو آگے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا. میں تو بولنے کی بات نہیں ہے مگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنی زوجہ کو پابند کیا ہوں. اکثر ہمارے بڑے ماما آتے تو کچھ بھی کرتے ہو پہلے آگے سلام کر کے پھر اپنے کام کاج میں چلے جانا, بعد میں چائے لاؤ پانی لاؤ کچھ بھی لاؤ. مگر ماحول کیا بن رہا معلومہ, بعض دفعہ بہو کی وجہ سے سسرے اور ساس کی اہمیت عزت ختم ہو جاتی. 10 منٹ کے بعد میں نکل کے آگے سلام کر رہے ہیں, نہیں تو آواز دے رہے ہیں کہاں ہے بیٹے آؤ فلاں سلام کرو. یہ احساس ہمارے بہنوں کو بھی ہونا چاہیے جیسا ہم اپنے گھر میں اپنے ماموں کا ادب کرتے ہیں, چاچا ہے جو بھی ہے اسی جس گھر میں جائیں ان کے گھر والوں کا بھی ادب احترام کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنے اہل خانہ کو بچوں کو اچھے سے ٹرین کروں. تو مہمان نوازی کا اللہ کے پاس ایک معیار ہے. ہم جس انداز سے مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کریں گے اس انداز کو اللہ اگر پسند کر دیا تو پھر ہمارے لیے خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے معاملہ. ہمارے محلے میں جلسہ رکھنے کے ارادے سے ایک میرے رشتے دار سے میں مل کے بولا آپ کی مکان کے پلر پر میں اسپیکر لگانا چاہ رہا ہوں. تو تھوڑا سا بڑھتے بڑھتے گفتگو جو ہے عقیدے پہ آ گئی. اب انہوں اندر جا کے بڑی محبت سے چائے لائے میرے لیے کیونکہ میں رشتے دار ہوں اور کبھی کبھی جاتا ہوں محلے میں چائے. میں بولا میں چائے نہیں پیتا. بولا کیوں؟ میں بولا جب آپ کا میرا عقیدہ نہیں جم رہا تو میں چائے پی کے کیا کروں. بولا نہیں پیا چائے نہیں پیا میں. تو بعد میں انہوں کھول دیے لوگوں نے رشتے داروں نے, اور میں کم عمر ان کے سامنے میں چھوٹا ہوں, باہر آئے تھے ایسا ایسا بول کے گئے چائے نہیں پیے میرے کو خراب دکھا. بولا میرے کو بولے میں بولا جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہوا میں اس کی چائے پی کے میرے کو کیا حاصل ہونا ہے. سیدھی بات دو ٹوک بات. طبیعتوں میں ڈوگلا پنا لانے سے نفاق پیدا ہوگا. اور صحابی رسول فرمائے حضور کے زمانے میں منافقت تھی, آج منافقت ختم ہو گئی تو منافقت کفر تک لے کے جاتی بنی. وہ زمانے میں نفاق تھا, قرآن آتا تھا, آقا فرماتے تھے فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ, تو منافق مسجد سے نکل جا. اب کون بولیں گے؟ نہیں بولتے, مگر نفاق بڑھتے بڑھتے کفر تک چلے جاتا. تو نفاق پہلے یہ آیا کہ میلاد النبی کیوں مناتے, اس پہ
ایسا کیوں کرتے، یہ فنا کو دیو، یہ نفاق آ گیا. جب اس پہ ضد آ گئی تو میلاد النبی کا انکار کرا. کہاں گیا؟ کفر کی طرف چلے گیا. سیدھی سیدھی بات. تو میں بتا رہا تھا آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ادب بجا لاتے تھے. ایک صحابی اونٹھی پہ تھے تو آقا کریم فرمائے کہ اس کو بیچ دو. تو وہ صحابی کیا کرے، اس کو جلا دیے یا ضائع کر دیے. جب ہاتھ میں نہیں لے گے تو پوچھے اپنے انگوٹھی کا کیا کیا؟ بولے یا رسول اللہ میں نے اس کو ضائع کر دیا. بولے میں نے بیچنے کا کہا تھا. تو بولے یا رسول اللہ جو انگوٹھی آپ کو پسند نہیں تھی اس کو بیچ کے اس کا پیسہ حاصل کر کے میں کیا کروں گا؟ یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں تھی اس لیے میں نے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اس کو ضائع کر دیا. ایسے کئی واقعات ملتے صحابہ کرام کی زندگی میں. آئیے موضوع کی طرف. کما یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضرت آدم علیہ السلام، ابھی جو حدیث شریف کے الفاظ میں نے پڑھا حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا اے آدم تم کو کیسا معلوم ہوا نام محمد، تم نے جو اپنی دعا میں نام لیا؟ تو وہ کہنے لگے لما نفخت فی روحی، یا اللہ جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی، فرأیت مکتوبا علی الارض علی قواعد العرش، یا اللہ میں نے عرش کے پایوں پر جب میری نگاہ اٹھی تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جو نام محمد ہے وہ بڑا بابزرگ نام ہے، اس لیے میں نے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے. پھر یہاں پہ دو تین باتیں معلوم ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ روح پھونکی گئی اللہ کی طرف سے. وہ جو آیت ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب آپ کہیے کہ یہ روح میرے رب کا حکم ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے کیا بتایا؟ وہ روح نہیں جو روح ہمارے جسم میں رہتی. یہاں پر حضرت عیسیٰ کی طرف ذکر ہے. اے میرے محبوب یہ عیسیٰ کی ولادت، عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دو کہ عیسیٰ کی ولادت، عیسیٰ کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہے. یہ ہے اس کی تفسیر. تو رسول اللہ کو روح کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا؟ ارے روح کا وجود بھی رسول اللہ سے، ساری کائنات کا وجود رسول اللہ سے ہے. کیوں کہ آقا کریم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کنتُ کنزا مخفیا، اللہ فرمایا اے میرے محبوب میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فعرفت ان اعرف، میں جب چاہا کہ میری پہچان ہو تو فخلقت الخلق، اے محبوب میں نے آپ کی تخلیق کر دی ہے. اب آپ کی تخلیق کے ذریعے ساری کائنات مجھے جانے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اشارہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف تھا. پھر اللہ فرمایا کہ تم کو اے محبوب کہہ دو تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت کم علم ہے. تو یہ اہل نصارہ کی طرف ہے. ارے تم لوگ سمجھ رہے ہیں میرے محبوب کو عیسیٰ کی تخلیق نہیں معلوم سمجھ رہے؟ ارے تم لوگ جتنے سورسز سمجھ کے آ کے میرے محبوب سے پوچھتے ہیں وہ میرے محبوب کے علم کے سامنے تمہارا علم کچھ بھی نہیں. یہ بات ہے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی، آپ تفصیل سن لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، تو آپ کی نگاہیں اٹھی کدھر؟ عرش کی طرف، اللہ کی طرف. تو روح آئی کدھر سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. پھر اس کو اشتیاق کدھر ہوا؟ اسی اللہ کی طرف. اس لیے ایک ٹکڑا ہے کہ ہر چیز اسی کی طرف لوٹتی ہے جدھر سے وہ آتی ہے. آج خاندانوں میں فتنے فسادہ مچا کے
لوگ خوش ہو جاتے ہیں میں ایسا کرا ویسا کرا. ارے وہ چیز پھر تیری طرف ہی لوٹ کے آنے والی ہے. خاندان میں لڑا دیا خوش ہو گیا, ارے تیرے بچے بھی لڑ لیں گے. ناحق جو فتنے فساد پھیلاتے ہیں, کیوں کہ ہر چیز اس کی اصل کی طرف لوٹنے والی. کرو, اللہ کا تو حکم ہے کہ جب کسی میں اختلاف ہو جائے تو اس میں صلح کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرو, یہ حکم ہے. تو معلوم ہوا روح پھر اللہ کی طرف لوٹی. جب نگاہ اٹھائے تو عرش اعلیٰ نظر آیا. تو جب عرش اعلیٰ نظر آیا تو اس پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ حضرت آدم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ, کس نے محمد کے نام پر میری بخشش فرما دی, مجھے معاف فرما دی. اور یہ جو معافی حضرت آدم نے مانگی وہ خطا کی بنا پہ نہیں تھی, ان سے خطا نہیں ہوئی. مگر انبیاء کا ایک اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے, جو ہمارا گناہ کبیرہ ہوتا نا, انبیاء کے پاس وہ معمولی چیز اتنی اہمیت کی ہوتی. انبیاء کے پاس معمولی بات بھی ہمارے گناہ کے اتنی ڈراؤنی ہوتی, کیونکہ ان کا معیار اس اسٹینڈرڈ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو گندم سے منع کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم کے اندر جب نور محمدی آیا تو پوچھنے لگے یا اللہ, یہ نور محمدی کے بارے میں پوچھے کہ یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ فرمائے کہ اے آدم, یہ تمہارے بیٹے میرے محبوب محمد کا نور ہے. تو اس موقع پہ حضرت آدم نے کہا یا اللہ, بیٹا بابا سے سبقت لے جائے گا. تو یہ جو دل میں آیا نا, آگے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیے, اے جبرائیل جاؤ آدم کے پاس. اور آدم کے دل میں میرے محبوب کے بارے میں یہ خیال آیا کہ کیا بیٹا باپ سے سبقت لے جائے گا, یہ خیال کو نکال دو. جب کوئی چیز نکالی جاتی تو وہ ان کی بند ہو جاتی. جب وہ نکال لیے تو وہ گندم کی شکل ہو گئی. آپ گیہوں کا دانہ دے دو وہ ایسا ہوتا. اللہ فرمائے اے آدم, اب ایسا خیال دوبارہ نہیں آنا. یہ بات تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, اللہ نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ جو دعا ہے یہ دعا تھی. اس کی تشریح میں یہ آیا کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت آدم نے حضور کا نام لے کے اللہ سے دعا کی. تو اللہ نے پوچھا اے آدم, میں ابھی میرے محبوب محمد کو پیدا نہیں کیا, تم کیسے ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا. تو معلوم ہوا یعرفونہ کہ حضرت آدم بھی حضور کو جانتے تھے, پہچانتے تھے. ابھی کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, آدم میں روح پھونکی گئی تھی. آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, آپ کب سے نبی ہیں یا آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آقا فرمائے ابھی آدم پانی اور مٹی کے منزلوں میں تھے, اس وقت سے میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین ہوں. جس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا, حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا. تو حاضرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے ذکر کے موقع پر اور میلاد کے مہینے میں جو بھی محفل رکھیں, درود کی, جلسے کی اور نعت وغیرہ کی, ان محفلوں کا عنوان آپ میلاد النبی دیجیے. اس لیے کہ ہم حضور کے باقی نہیں ہیں. 15 اگست اور 26 جنوری کو اگر TRS کی گورنمنٹ کا جھنڈا لگا کے اگر بولے دیکھو تلنگانہ میں TRS گورنمنٹ ہے, اس وجہ سے ان کا جھنڈا لگا رہے تو دیش دروہی ہوتے. سال بھر تم لگاؤ جھنڈا TRS کا, مگر جب 15 اگست اور 26 جنوری آئیں گی تو نیشنل فلیگ لگانا پڑتا. اس طرح سے تم سیرت کے جنگ سے سال بھر کرو, مگر میلاد کے مہینے میں میلاد النبی کا عنوان دے کے اپنے جلسوں کو منعقد کرو. یہ دعوت اہل سنت والجماعت کی ہے آپ سے, اور آپ دوسروں کو یہ دعوت دینا. اگر کسی نے سیرت النبی کا جلسہ ہے تو اس کو بولنا بھائی سیرت کا جلسہ سال بھر کر,
میلاد میں میلاد کا جلسہ کریں. ابھی وہ سیرت النبی کا جلسہ کر کے کیا بیان کرتے ہیں, کون سی محبت پیدا ہوگی حضور سے, انہوں بیان کرتے ہیں بعض باتیں. حضور طائف کو تبلیغ دین کے لیے گئے, وہاں کے بچے پتھر مارے تو حضور کے چونٹیے مبارک خون سے بھر گئے تھے. دیکھو یہ دین کی تبلیغ کرنا انبیاء کا کام ہے, رسولوں کا کام ہے. تو بدبخت تو کیا سمجھ رہا, تو جو تبلیغ کر رہا وہ انبیاء رسول کا سنت ادا کر رہا سمجھ رہا. تیرے کو تو دیکھ کے گلی کے پورے بچے بھاگ رہے. ایسا نہیں, اس بات کو ایسا سمجھنے کا نہیں ہے. حضور کی سیرت ایسی بیان کرو, حضور کی محبت دل میں پیدا ہونا, اور جب دل میں پیدا ہوگی تو دل اکتاتا نہیں, دل کھڑی نہیں دیکھتا, آنکھیں کھڑی نہیں دیکھتی, اور دل کو ایک سرور ملتا, روح کو سرور ملتا, اور دل کہتا ہے کہ اور یہ محفل بڑی ہو گئی تو اچھا ہے. ایسی حضور کی سیرت بیان کرنا جس سے دل لگ جائے. تو حاضرین محترم, بہت کچھ آپ نے نعتوں کے ذریعے سن لیا, تقریر کے ذریعے سن لیا. اب اس پہ پریکٹیکل عمل کرنے کی ضرورت ہے. 12 ربیع الاول کے دن آپ اپنے گھروں میں جو کچھ ہو سکتا پکائیے, اس کا اہتمام کریے. جس کو کھلا سکتے کھلائیے, اگر خود کھا سکتے ہیں تو پکا کے کھا لیجیے. آج کے دور میں یہ بھی غنیمت ہے, یہ بھی غنیمت ہو گیا. اہل سنت والجماعت کے جو معاملات ہیں, جو عمل ہیں, اعمال ہیں, وہ بہت کم لوگوں میں باقی رہ گئے. خانقاہی سلسلوں میں یہ باتیں باقی, جیسا ابھی میرے سے پیش کو مولانا محمد عطیف خان قادری صاحب نے بتایا. الحمدللہ آپ بھی بہر العلوم کے سلسلے سے ہیں, آپ بھی بہر العلوم کے سلسلے سے. یہاں پہ اکثر لوگ قادری وغیرہ سلسلے میں کہیں نہ کہیں مرید ہے, تو ہمارے سلسلوں میں میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے. اپنے گھروں میں محفل رکھیے, اگر نہیں رکھ سکے تو جہاں محفلیں ہو رہی ہے وہاں پر ضرور جمع ہو جائیے. اب جیسا ایک شعر کا مختصر سا ایکسپلینیشن دے کے بات کو ختم کر لیتا ہوں. میرے گھر میں بھی ہو چراغا یا رسول اللہ والی جو بات ہے, گھر میں کرنا ہے ٹھیک ہے, مسجد میں کرے تو کیا وہ چراغ نہیں رہا گھر کے لیے نہیں. اس کو ایسا سمجھنا, مسجد میں جمع ہو کے میلاد کا ذکر سنے تو اب یہ جو ایک چراغ میلاد کا روشن ہوا, ہر کوئی اپنے گھر کو اپنا چراغ روشن کر کے لے گیا. بات کیجیے, مسجد کی انتظامی کمیٹی جو بھی ہے, جنہوں نے بھی تعاون کیا ہمارے سالک صاحب کے ساتھ, کسی کا نام لیا چھوڑ گیا تو کچھ نہیں, جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے, یہ لوگوں نے میلاد مصطفیٰ کا ایک شمع روشن کر دیا. اب اس شمع سے ہر کوئی اپنا چراغ روشن کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے کے چلا گیا. اللہ اور اس کے رسول سے امید ہے کہ جو روشنی, جو چراغ میں خیر و برکت یہاں ملی, وہ خیر و برکت ہمارے گھروں میں بھی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آفتاب خطابت کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. یا اللہ, یہاں پر جتنے حاضرین ہیں اور جو سامعین سن رہے ہیں, ان کو بھی صحت عافیت عطا فرما. الہ العالمین, ہم میلاد کے اس مہینے میں جو کچھ کریں اس میں اخلاص پیدا فرما ہمارے لیے, اور ہمارے خاتمہ بالخیر کا سبب بنا. اور الہ العالمین, جو حضرات کی جس نیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, بے شک تو ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے. ان کی نیتوں کے مطابق آپ اپنی شان سے ان کو عطا فرمائیں. یا اللہ, آپ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں, اس شان محبت کے معیار سے ہم سب کو عطا فرمائیں. اور الہ العالمین, الہ العالمین, شیخ رحیم صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ووصلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اور حضرت عبدالواحد صاحب کی بھی مغفرت فرما. اور الہ العالمین, اس گلی میں جتنے موجود ہیں, اس مسجد کو جو آنے جانے والے ہیں, ان کے
جو بھی رشتے دار مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اس ربیع نور کے مہینے میں الہ العالمین ان کی خبروں کو بھی روشن فرما. الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.